ناظرین سلام علیکم، آپ سبھی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ رسول اللہ سے حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یقیناً مجھے مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، یعنی لوگوں کے اخلاق کی درستی کے لیے بھیجا گیا۔ پھر ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا، ہم سب کے لیے ایک رحمت۔ اور بہت ہی زیادہ مشہور حدیث رسول خدا کی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہی یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور علم کے شہر کو جاہل یا ان پڑھ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ خیر، بات کرتے ہیں رسول خدا کی، تو ان کا سیرت کردار کس طرح کا رہا۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ رسول کے بارے میں بات نہیں کرتے، تو آئیے رسول اللہ کے بارے میں جانیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو کس طرح مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ تو مولا علی کے بھی نبی ہیں، ان کے اس طرح امام ہیں جیسے مولا علی ہمارے امام ہیں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں رسول خدا کی سیرت کے بارے میں۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ سمیہ زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، آپ کا ہمارے ساتھ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں آپ سے ذکر کریں گے، لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اتنے بہترین ٹاپک کو چنا اور آپ یہاں آئی ہمارا ساتھ دینے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپا، پہلے تو ہم رسول اللہ کے کردار کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ان کی سیرت کس طرح کی رہی، ان کا کردار کس طرح کا تھا، پہلے آپ یہ بتائیے۔ انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ حبیب کبریا کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں۔ جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں اور ان کے سیرت مبارکہ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے، یہ ولادت صرف ہمارے لیے ہے، یہ بھی مبارک دن ہے، لیکن یہ ولادت صرف ہمارے لیے ہے، نہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو اس دنیا میں سب سے پہلے خلق کیا گیا تھا۔ جی، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرا نور سب سے پہلے خلق ہوا اور پھر میرے نور سے عرش کو خلق کیا۔ عرش یعنی تمام کائنات رسول خدا کے نور مبارک سے خلق کی گئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میرا نور عرش کے نور سے بھی والا ہے، کیونکہ میرا نور خدا کے نور سے ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا صرف دنیا میں نہیں بلکہ عرش پر بھی بہت والا مقام رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا کے مبارک بدن کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو خلق کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری ثم خلق منہ کل خیر۔ دنیا کی ہر خیر، جو بھی اچھائی ہے، خیر ہے، سب رسول خدا کے نور مبارک سے خلق کی گئی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، ثم خلق منہ کل خیر، اور پھر ہر خیر کو میرے نور سے خلق کیا۔ لہذا ہمارا سب سے بڑا وظیفہ ان مناسبتوں میں یہ ہے کہ ہم کچھ حصہ، کچھ پارٹ ان بزرگ شخصیتوں سے سیکھیں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ان کو اتاریں کہ رسول خدا ہمارے سب سے اچھے معلم ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ جی، رسول خدا کی شان میں ایک بہت عظیم آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ بہت عظیم آیت ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے، رسول خدا کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو علم دیا فضل عظیم دیا۔ اب یہ فضل عظیم کیسا علم ہے؟ دیکھیے، دنیا میں جو علم ہے، جو کائنات میں عرش میں جو علم ہے وہ 29 اجزاء ہیں، اور جیسے عربک الفابیٹ جو ہوتے ہیں وہ 29 لیٹرز ہوتے ہیں، تو علم کے بھی 29 اجزاء ہیں، اور آج تک صرف 2 حرف کا علم ظاہر ہوا ہے، اور باقی کے 27 اجزاء تب روایت میں ہے کہ جب ظاہر ہوں گے جب ہمارے امام زمان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو جب ہم علم کے اتنے اجزاء ہمارے امام زمانہ 27 جز لے کر آئیں گے تو رسول خدا تو علم کا مرکز ہے، علم کے مرکز رسول خدا ہے، اور پھر ہمارے اہل بیت اس علم کے وارث ہیں۔ جی،
تو جو رسول خدا اتنا علم رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم کو بتا کر گئے ہیں، جو ہمیں کہہ کر گئے ہیں، ہم ان سے سیکھیں، وہ ہم سب کے معلم ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہم یہ افسوس نہ کریں کہ کاش ہم کچھ سیکھ لیے ہوتے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کی سیرت مبارک سے سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئیں۔ آپا، کیا قرآن میں بھی اس طرح کی کوئی تاکید ملتی ہے کہ رسول خدا کی جو سیرت ہے اس پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے؟ کیا قرآن میں اس طرح کی کوئی آیت موجود ہے؟ جی، قرآن میں بہت سی آیات موجود ہیں کہ جو میں آج آپ کی خدمت میں 2 آیات کو بیان کروں گی۔ سب سے پہلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو خدا کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ مخالفت کرنے والے کو سخت سزا ملے گی۔ دیکھیے، رسول خدا ہمارے لیے بہت آسان دین لے کر آئے ہیں، لیکن ہم دین کے ساتھ ساتھ رسم و رواج کو اتنا مانتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو خود ہی ہم لوگوں نے سخت کر دیا ہے۔ جیسے کہ شادیاں اتنی، جو سنت رسول خدا ہے اس میں شادی اتنی آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے رسم و رواج کو بڑھاوا دے کے شادیوں کو بہت مشکل کر دیا ہے کہ غریب گھرانے کے لوگ شادیاں نہیں کر پاتے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ سنت رسول خدا پر عمل کریں، شادیوں کو آسان سے آسان بنائیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی، نہیں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے ان کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ دین ہمارے لیے کوئی سختی، کوئی پریشانی نہیں لے کر آیا۔ جو سختیاں اور جو پریشانیاں آج کے سماج میں ہو رہی ہیں وہ ہمارے خود رسم و رواج کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ دوسری آیت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول خدا نے دیا ہے اسے لے لو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم سنت رسول خدا پر عمل نہیں کریں گے، رسول خدا نے جو ہمیں کہا ہے ہم عمل نہیں کریں گے، اس کے اپوزٹ جائیں گے، تو اسی دنیا میں ہم کو سخت عذاب ملے گا۔ یہ قرآن میں کتنی آیتیں موجود ہیں کہ جو ہم کو یہ تاکید کر رہی ہے کہ ہم عمل کریں، نہیں تو اسی دنیا میں ہم سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آپا، حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گئی قرآن کی بات، کہ کس طرح ہم رسول اللہ کے جو ہے تو سیرت پر عمل کر سکتے ہیں؟ مطلب کہاں ان کی ہستی، کہاں ہم جیسے عام انسان، کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گی جو کتاب تحف العقول کے اسٹارٹنگ میں ہے، کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے 9 چیزیں تعلیم فرمائی۔ اوصانی ربی بتس، پروردگار نے مجھے 9 چیزیں تعلیم فرمائی ہے۔ اب ان 9 چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، رسول خدا ہمارے لیے بہت آسانی سے دین نہیں لے کر آئے، بلکہ بہت سختیاں برداشت کی۔ جب پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اب آپ آفیشلی رسالت کو اپنی رسالت کا اعلان کریں، تو ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے فوراً ان کو قبول کر لیا ہو، بلکہ بہت سختیاں رسول خدا نے برداشت کی۔ لوگ پتھر مارتے تھے، بد زبانی، بد سلوکی سے بات کرتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ رسول خدا نے حالات کو بدلا۔ بہت مشکل تھا اس 23 سالہ زندگی میں، رسول خدا نے آسانی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ کافی محنت کے ساتھ ان سارے حالات کو بدلا، اور حالات کو اس طرح سے بدلا کہ پھر تو لوگ رسول خدا کے لیے تڑپتے تھے، ان کے لیے بے چین رہتے تھے، ان سے ملاقات کے لیے بے چین رہتے تھے۔ جب رسول خدا ملتے تھے تو ان کو نام سے نہیں بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر بلاتے تھے۔ جب رسول خدا وضو کرتے تھے تو لوگ ان کے وضو کے پانی کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جب رسول خدا نے حج کے لیے بال کٹواتے تھے تو وہ ان بالوں کو تبرک کے طور پہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، زمین پر رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ حالات اس طرح سے بدل گئے کہ جو لوگ رسول خدا کے ساتھ بد زبانی، بد سلوکی کرتے تھے، اب وہ اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اسی حدیث مبارک میں ہے۔
تو سب سے پہلا جو ان 9 چیزوں کو خدا نے رسول خدا کو تعلیم فرمائی، اس میں سے سب سے پہلا ہے اخلاص۔ الاخلاص فصرح والعلانیہ، تو پروردگار نے کہا کہ اپنے کام میں اخلاص رکھو، تمہارے سارے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کی مثال دے دیتے ہیں کہ جیسے کوئی امام بارگاہ بنا رہے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، مجلسیں رکھتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ہوگی تو دنیا میں بھی باقی رہے گی اور آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ امام علی علیہ السلام نے سائل کو ایک انگوٹھی دی اور اس کے لیے ایک آیت اتر آئی۔ ایک رات رسول خدا کے بستر پر سوئے تو آیت اتر آئی، ایک آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح سے 3 رات یتیم مسکین اسیر کو روٹی دی تو 18 آیتیں نازل ہو گئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے تھا۔ تو جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی باقی رہتے ہیں اور آخرت میں بھی باقی رہتے ہیں۔ آپا، جیسے آپ نے کہا کہ سارے عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی مشکل کام لگتا ہے، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ نیت میں ملاوٹ آ جا رہی ہے۔ تو کیا کوئی دعا ہے، کوئی عمل اس طرح کا ملتا ہے جو ہم اپنے اعمالوں میں اخلاص کو برقرار رکھ سکیں؟ جی، بہت سارے عمل موجود ہیں۔ آج میں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گی ایک آیت ہے قرآن کی، اس کو ہم نماز سے پہلے اگر تلاوت کریں گے، یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 162 میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کہو کہ حقیقت میں میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت خدا کے لیے ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو نماز سے پہلے پڑھیں گے، ہر عبادت سے پہلے اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، جب رسول خدا شیب ابی طالب میں تھے تو بہت سختیاں تھیں، کھانے پینے کی پریشانیاں تھیں۔ تو ایک شخص رسول خدا سے ملنے وہیں شیب ابی طالب میں آتے ہیں۔ جب وہ رسول خدا سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنے 200 فوجی بھی دوں گا اور آپ کے کھانے پینے کا اور سکون کا سامان فراہم کروں گا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے کہ شیب ابی طالب کی سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وہ تو صحیح، لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ پر یہ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں۔ رسول خدا نے جیسے ہی یہ سنا فوراً منع کیا اور کہا کہ مجھے منظور نہیں، کیونکہ رسول خدا پروردگار کی اجازت کے بغیر، پروردگار کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، لذا رسول خدا کا ہر کام، ہر فعل اللہ کی رضا میں تھا اور ان کی خوشنودی کے لیے تھا۔ اس حدیث جو 9 مورد ہم بیان کر رہے تھے، اس میں دوسری اور تیسرا مورد ہے والقسط فی الفقر والغنی، یعنی اپنے کاموں میں اعتدال اور میانہ روی رکھیں۔ جیسے کہ کوئی اتنی عبادت کرے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، یا پھر کوئی اتنا دنیا میں ڈوب جائے کہ اسے نماز اول وقت ہی نصیب نہ ہو، تو دونوں غلط ہے۔ ہمیشہ درمیانی اور اعتدال کام کرنا چاہیے۔ جی، ایک شخص، کچھ جوان مدینے میں گھر میں بیٹھ گئے کہ اب ہم کام نہیں کریں گے، کوئی ذمہ داری اپنی پوری نہیں کریں گے، بس ہم جو ہے عبادت کریں گے۔ جب رسول خدا کو یہ خبر ملی تو بہت افسوس کیا اور آئے ان لوگوں کی خدمت میں اور کہا کہ میں جو تمہارا نبی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، ذمہ داریاں بھی اپنی پوری کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم میری سنت پر عمل کرو۔ لذا رسول خدا کی سنت پر عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ یہاں سے بھی یہی ہمیں درس ملتا ہے، اور اپنے کاموں میں اعتدال اور میانہ روی ہونا چاہیے، نہ زیادہ دنیا میں ڈوب جائیں، نہ اتنی عبادت میں کہ ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھول جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مولا علی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا، آپ رسول خدا کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے،
آپ نے رسول خدا کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، آپ بتائیے کہ رسول خدا گھر میں کس طرح سے رہتے تھے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا جب گھر میں آتے تھے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ سب سے پہلے جزء للہ، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے تھے۔ دوسرا جزء لأہلہ، یعنی اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے۔ اور تیسرا جزء لنفسہ، اپنے پرسنل کام، درس اور پڑھائی وغیرہ جو ہوتی تھی ان سب کاموں کو۔ تو رسول خدا بھی اپنے کاموں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اگلے 3 مورد بہت سخت ہیں لیکن بہت بہترین ہیں۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَنِي وَأَصْلِحْ مَنْ قَطَعَنِي۔ چوتھی چیز، جس نے رابطہ ختم کیا ہے تم وصل کرو۔ جیسے کوئی آ کے کسی کو شادی کی انویٹیشن ملی کہ تم شادی میں شریک ہونا، اب اس سے پوچھا گیا تو وہ منع کرے کہ میں شادی میں نہیں جاؤں گا۔ وجہ معلوم کی کہ آخر کس وجہ سے تم شادی میں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ 20 سال پہلے میرے بیٹے کی شادی تھی، میں نے بھی انوائٹ کیا تھا لیکن وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا، لہٰذا اس بار میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم رابطہ وصل کریں۔ اگر سامنے والا ہم سے قطع تعلق کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھیں اور رابطے کو وصل رکھیں۔ 5واں، جس نے تمہارے ساتھ بدی کی ہے تم نیکی کرو، جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے ہم نیکی کریں۔ جیسے ایک روایت میں ہم کو ملتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکتی تھی ایک خاتون، اور جب کچھ دن ہو گئے رسول خدا نے دیکھا کہ اب وہ کچرا نہیں پھینکتی ہے، تو رسول خدا نے خود پوچھا لوگوں سے کہ آخر کیا بات ہے کہ اب وہ کچرا نہیں پھینکتی؟ تو پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے اور بستر پہ ہے۔ رسول خدا خود گئے اس کی عیادت کے لیے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تو کچرا پھینکتی تھی اور آپ میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ صرف اسی عمل کی وجہ سے وہ رسول خدا پر ایمان لائی اور با ایمان اس دنیا سے گزری۔ تو اپنے جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے ہم اس کے ساتھ نیکی کریں۔ 6 ہے، جس نے تم کو محروم کیا ہے تم عطا کرو۔ اگر کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم کر رہا ہے ہم بھی اس کو محروم نہ کریں بلکہ ہم بھی عطا کریں۔ آخری 3 چیز، وَأَنْ يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عَبَرًا۔ 7واں مورد، جب سکوت کرو، جب خاموش رہو تو اس میں تدبیر ہو۔ اب جیسے کچھ لوگ خاموش رہ کے کسی کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس خاموشی میں ہمیں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیے، سوچنا چاہیے، جو اس نے جس چیز سے ہم کو نوازے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور تدبیر کرنا چاہیے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اچھی سوچیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ 8واں مورد، اگر دیکھ رہے ہو تو نگاہیں عبرت والی ہوں۔ جیسے جنازے کو دیکھنا عبرت کی نگاہ سے ایک ثواب بھی ہے، اور اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو جیسے ہم سوچیں کہ کل کو ہمیں بھی جانا ہے تو انسان کی زندگی میں بدلاوا آتا ہے۔ تو نگاہیں عبرت والی ہونی چاہیے، یا پھر نگاہیں اچھی ہوں، جیسے والدین کو دیکھنا عبادت ہے، اولاد کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو نگاہیں اچھی ہوں، وہ نگاہیں ہوں جس میں حرام نہ ہو۔ تو 9، اگر بات کریں تو باتوں میں ذکر الہی ہو، جیسے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ان 9 چیزوں کو جو پروردگار عالم نے رسول خدا سے کہا کہ تم ان پر عمل کرو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان 9 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عاقبت بخیر رہیں گے۔ والسلام علیکم۔ جی بہت بہت شکریہ آپا، یہ ساری چیزیں آپ نے جو بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب کرنا بہت ایک مشکل کام ہے، اپنے آپ کو پوری طرح سے بدلنا پڑے گا کہ ہماری خاموشی بھی ہو تو بھی عبادت ہو، ہماری نظریں ہوں وہ بھی عبادت ہو۔ لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اس پر ہم عمل کر سکیں گے اور اپنے کردار کو بہتر کردار بنا سکیں گے، اور جیسا ایک مسلمان ہونا چاہیے ویسے بن سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، تو دیکھا ہم نے کہ کس طرح رسول خدا کی کڑی محنت و مشقت کے بعد مسلمانوں میں یہ تبدیلی آئی۔ جو اس سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا وہ ایک بہت ہی برا دور گزرا تھا،
اس کے بعد دین اسلام نے آ کے لوگوں کی تربیت کی، انہیں جینے کا سلیقہ بتایا۔ لیکن آج 1400 سال بعد کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم پھر سے جہالت کے زمانے میں لوٹ گئے ہیں اور اسلام کی جو ساری ٹیچنگز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم نے بھلا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے اندر اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں، اور جو بھی ہم اگر گناہوں کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنی خود اصلاح کریں اور اس طرح سے جئیں جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ آپ تمام کو ایک بار پھر ولادت بہت بہت مبارک۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ونج۔ شکریہ، خدا حافظ۔